سوال یہ ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کا فیصلہ جس اجلت سے کیا گیا اس پر کیا اعتراض نہیں بنتا؟ کون سی آفت آن پڑی تھی کہ رسول اللہ کی تدفین تک کا انتظار نہیں کیا گیا، جبکہ سیدنا عمر کے بعد اس فیصلے میں کئی دن رکا رہا گیا؟ اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی صحابہ کرام میں جو حیثیت ہے اسے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کیوں انصار سے نہیں کہا کہ فیصلہ سب کی موجودگی میں تدفین کے بعد مسجد نبوی میں لوگوں کے سامنے ہوگا؟ بنی ہاشم کو مشورے سے باہر رکھنے کا حق انہیں کس نے دیا تھا؟ اس معاملے کو مشتبہ بنانے والے بہت سارے افعال ہیں۔ خود سیدنا ابوبکر نے سیدنا علی کے سامنے ان کی اس شکایت کو درست مانتے ہوئے اپنی غلطی کو تسلیم کیا تھا۔ تو رسول اللہ کی آنکھیں بند کرنے کے بعد جو پہلا معاملہ ہوا امرہم شورا بینہم کے حوالے سے، اس پر یہ اشکال پیش کیا گیا۔ سیاسی اور سماجی معاملات میں جب کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ آگ لگ جائے کہیں تو اس میں ہی فیصلہ کیا جاتا ہے، بجھانی ہے، پیچھے ہٹ جانا ہے، ارد گرد کے مکان خالی کرنے ہیں، یہ فیصلہ وہی لوگ کرتے ہیں جو وہاں موجود ہوتے ہیں۔ 12-13 صدی بعد میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ فیصلہ کرنے والے لوگ کون ہیں، کیا فی الواقع وہ احوال موجود ہیں جن میں یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ بتانے کی صحیح کی ہے کہ اس وقت 2 سیاسی قوتیں تھیں، ایک انصار کی اور دوسرے مہاجرین کی۔ اطلاع یہ ملی کہ انصار جمع ہے اور ان کے رہنما، ان کے سب سے بڑے رہنما سعد بن عبادہ ان میں موجود ہیں۔ وہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد اقتدار انصار کو ملنا چاہیے۔ اس بحث کی اطلاع ملی۔ یہ بحث آج بیٹھ کے سوچا جا سکتا ہے کہ ہوتی رہتی، کیا قیامت آ جاتی۔ یہ ان کو اس وقت فیصلہ کرنا تھا کہ اس بحث سے کوئی برا نتیجہ تو نہیں نکل آئے گا۔ قرآن بتاتا ہے کہ مدینے میں اچھا بھلا گروہ منافقین کا موجود تھا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بڑے پیمانے پر ارتداد کی لہر پیدا ہو گئی۔ یہ جانتے ہیں کہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف سیدنا صدیق کو اقدام کرنا پڑ گیا۔ یہ سب تو جزیرہ نما عرب میں ہوا اور اس کے واقعات سے لوگ بخوبی واقف ہیں۔ مدینہ میں اگر یہی صورتحال پیدا ہو جاتی تو انہوں نے اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا، اور اس وقت بھی بعض لوگوں نے اعتراضات کیے، اس وقت بھی کیے۔ چنانچہ سیدنا عمر نے اس پر خطبہ دیا، وہ خطبہ بخاری میں نقل ہو گیا ہے۔ اس میں انہوں نے اپنا دل کھول کے سامنے رکھ دیا۔ کتنے سیاسی معاملات ہیں جو ہم روزمرہ کرتے ہیں، ہمارے رہنما کرتے ہیں، بڑے اقدامات کرتے ہیں، اس میں انہی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے فیصلہ کیا وہ اس جماعت کے رہنما تھے، وہ اس کے زعماء تھے۔ میں نے عرض کیا نا کہ رسول اللہ کی دعوت نے جو جماعت پیدا کی اور جس کو اقتدار منتقل ہوا، اس جماعت کو منتقل ہوا، اصلاً انہی کو فیصلہ کرنا تھا۔ اس جماعت میں لیڈرشپ کے مقام پر کون لوگ تھے، تو انہوں نے ایک ہنگامی صورتحال کا اندازہ کر کے اقدام کیا، اس کے وجوہ بیان کر دیے، اور اگلے دن ان کے اس اقدام کو لوگوں نے شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیا۔ وہ اگلے دن کوئی جتھا بنا کے نہیں آئے، انہوں نے مسجد میں آ کے لوگوں کی گردنوں پر تلوار نہیں رکھی، یہ بتایا کہ یہ پس منظر تھا، اس میں ہم نے یہ رائے قائم کی ہے۔ تو لوگوں میں سے انصار ہوں، مہاجرین بھی ہوں، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور اگر کسی جگہ پہ کوئی شکایت پیدا ہوئی یا کسی نے کوئی بات کی تو اقلیت میں کی۔ جمہوری فیصلے اکثریتی کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، اس میں 100% اتفاق ضروری نہیں ہوتا۔ لوگوں کے سامنے آپشن تھے، ان آپشن میں سے ایک سیدنا علی کا بھی آپشن تھا۔ آپ اپنے فہم، فراست، علم، تقویٰ، ورع اللہ سب میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ کیا یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک آپشن کے طور پر آپ ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ موجود تھے لیکن آپ کا انتخاب نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ باقیوں میں آپ ممتاز بھی تھے، باقیوں میں آپ کا ایک نمایاں نام بھی تھا؟ تو یہ بھی تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ کوئی وجہ ایسی اختیار کی گئی جس کی وجہ سے رستہ روکا گیا یا انتخاب نہیں کیا گیا، یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ سامنے آئیں، کیونکہ بظاہر جو کرائیٹیریا ہے اس کرائیٹیریا کے لحاظ سے تو ایک شخص بالکل ممتاز، رسول اللہ کا قریب ترین ساتھی، آپ کے ساتھ وقت گزارنے والا، آپ نے ان کے بارے میں جس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اگر کوئی بغض، عداوت، کدورت تھی اس کو رفع بھی کیا، تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ انتخاب ہونا ہی چاہیے تھا، نہیں ہوا تو اس کی بھی تو کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ کیسے کہا جائے گا کہ انتخاب ہونا ہی چاہیے تھا؟ کیا ان کے مقابل میں سیدنا صدیق موجود نہیں تھے، سیدنا عمر موجود نہیں تھے، طلحہ و زبیر موجود نہیں تھے، عبد الرحمن بن عوف موجود نہیں تھے؟ بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں موجود ہیں۔ جب اتنے غیر معمولی لوگ موجود ہوں تو ان کے اندر سے لوگوں کا حق ہے کہ وہ کسی شخص کا انتخاب کر لیں۔ پھر یہ بھی کیوں ضروری ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں ہمارا خیال ہو اسی کا انتخاب کیا جائے؟
اس وقت مذہبی لوگوں سے اگر آپ پوچھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ 100% مولانا فضل الرحمان کے حق میں رائے دیں، قوم تو نہیں دے رہی، تو اس میں کیا کروں؟ یعنی اپنی خدمات پیش کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ دونوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یہ کہ یا تو یہ کوئی خدائی فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے بتا دے کہ اب ہمارے ہاں بھی انتخابات ہونے والے ہیں اور مہینے 2-4 تک، تو فلاں شخص کا اللہ تعالیٰ نے تقرر کر دیا ہے، چلیے خدائی فیصلہ ہے، لوگ مان لیں۔ لوگوں کو فیصلہ کرنا، رکاوٹ ڈالی گئی، رکاوٹ بھی ظاہر ہے وہ ہوگی جو مجھے نظر آئے گی تو میں بیان کر دوں گا۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی نے تلوار اٹھا لی ہے، کسی نے راستہ روک دیا، لوگ تو انتخاب کر رہے تھے لیکن بغاوت ہو گئی، کسی فوج نے آ کے اقتدار سنبھال لیا، چونکہ ہمارے ہاں تو اب منظم افواج ہیں، ان کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ رکاوٹ بن گئے۔ وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی پولیس کا ادارہ باقاعدہ قائم ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ کوئی باقاعدہ بیوروکریسی قائم ہے، نہ کوئی فوج باقاعدہ ہے، یعنی صحابہ کرام ہیں یا تابعین جو اب دوسری جماعت سامنے آ رہی ہے، انہی لوگوں کو بھرتی کر لیا جاتا ہے۔ یہ جنگ ہو گئی، وہ حادثہ ہو گیا، امن و امان قائم کرنے کے لیے۔ تو مجھے بتا دیں کہ جس وقت انتخاب کیا گیا سیدنا صدیق کا، تو لوگ تو ٹوٹے پڑ رہے تھے سیدنا علی کا انتخاب کرنے کے لیے، تو پھر کیا کوئی کارروائی کی گئی وہاں پر مسجد میں یا باہر یا مدینے میں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگوں نے فیصلہ کیا اور اکثریت کی بنیاد پر سیدنا صدیق نے اقتدار سنبھال لیا۔ ان کے بارے میں پہلے ایک رائے ثقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا عمر جیسی بڑی شخصیت نے قائم کی اور اس اعتماد پر قائم کی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ تختہ العناق ہے، ان کے سامنے سب کی گردن جھک جاتی تھی۔ یہ فیصلہ تو اس وقت کے لوگوں کو کرنا تھا، اس میں بیٹھ کے کیسے رائے دے سکتا ہوں؟ میرے سامنے تو کوئی ظاہر میں صورت آئے کہ میں دیکھوں کہ سیدنا علی کا انتخاب کر لیا تھا صحابہ کرام نے، مسجد میں بیٹھ کر ثقیفہ سے آ کے ان لوگوں نے باقاعدہ ایک لشکر بھرتی کیا اور مار دھاڑ کر کے انہوں نے معزول کر دیا، تو تب تو میں یہ بات کرتا اچھا لگتا ہوں کہ لوگوں کا فیصلہ تھا، انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ مان لیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بھی 2 ہی راستے بتائے ہیں۔ خدا تقرر کرے گا، جیسے اس نے طالوت کا تقرر کیا، داؤد و سلیمان کا تقرر کیا، اور یا لوگ تقرر کریں گے، امرہم شورا بینہم۔ تو اسی اصول پر تقرر ہو گیا اور تقرر کو لوگوں نے قبول کیا، خود سیدنا علی نے قبول کیا۔ یعنی انہوں نے تو اس موقع پر کھڑے ہو کر کوئی ایسی تقریر نہیں کی کہ میرے راستے میں رکاوٹ ڈال دی گئی ہے اور میں اب ان کی بات نہیں مانوں گا۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ خود سعد بن عبادہ جو انصار کے بڑے لیڈر ہیں، اگر مقابلے میں کوئی کھڑا تھا تو صرف وہ تھے۔ بکر کے اس زمانے سیدنا صدیق کے مقابلے میں اگر کسی شخص نے اپنی عمارت کی دعوت دی تو وہ انصار کے بڑے لیڈر اور بڑے رہنما سعد بن عبادہ تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ چونکہ اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے، ان کا خیال تھا، دیکھیے ان کا مقدمہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاجرین نے تو نکال دیا تھا، مکے سے نکال دیا، ہجرت کرنا پڑی۔ وہ سمجھتے تھے ہم نے پناہ دی، ہم آپ کے ساتھی بنے، اور انصار ہی کو مدینے میں بڑی طاقت بھی حاصل ہے، جو کچھ کامیابیاں ہوئیں وہ ہماری مدد سے ہوئی ہیں، لہذا اقتدار ہمارا حق ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے اس موقع پر کہا۔ ثقیفے میں کوئی اور شخص مقابلے میں نہیں آیا، اگلے دن بھی نہیں آیا، سعد بن عبادہ تھے، اور وہ اتنے اپنی بات پر شرح صدر رکھتے تھے کہ انہوں نے پھر فیصلے کو قبول بھی نہیں کیا، تو سیدنا علی بھی نہ کرتے، کم سے کم ان کا ایک عملی احتجاج ہی سامنے آ جاتا۔ یہ کیا چیز ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے بحث کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان معاملات کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ سب ہمارے بزرگ ہیں، سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ سیاسی معاملات میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس شخص کو میں بہت پسند کرتا ہوں ضرور سارے لوگ بھی پسند کریں۔ اس وقت بھی دیکھ لیں، یعنی آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہاں سارے کے سارے لوگ ریپبلکن صدر کو پسند کرتے ہیں؟ سارے ڈیموکریٹ صدر کو پسند کرتے ہیں؟ لوگوں کو صدمہ بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں غلط انتخاب بھی ہو گیا ہے، لیکن انتخاب جن لوگوں نے کرنا ہے انہی نے کرنا ہے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کی جو جماعت تھی اسی نے فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے کو سب نے قبول کر لیا۔ میں نے عرض کیا کہ جس شخص نے مقابل میں کھڑے ہو کر اپنی عمارت پیش کی، بلکہ یہاں تک کہا کہ اچھا یہ فیصلہ کر لیں کہ منا امیر و منکم امیر، یعنی ایک انصار میں سے حکمران ہو جائے، ایک ہم میں سے ہو جائے، یہ تک بحث ہو گئی، لیکن پھر اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، دنیا کی کون سی جمہوریت، کون سی حکومت ایسی ہے جس میں اختلافات نہیں ہوتے؟ سیاسی اختلافات ہمیشہ ہوتے ہیں، اور جب سیاسی اختلافات ہوتے ہیں تو ان کو رفع کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ آج تک کوئی تیسرا طریقہ سیاسی اختلافات کو ختم کرنے کا
ایجاد نہیں ہو سکا۔ میں بارہا بہت سے موضوعات پر، کشمیر پر، فلسطین پر اور بعض نازک موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ سیاسی معاملات میں حق و باطل کی بنیاد پر کبھی فیصلہ ہوا ہی نہیں، آج تک نہیں ہوا، ہو سکتا ہی نہیں۔ سیاسی معاملات کے فیصلے دو اصولوں پر ہوتے ہیں، یا طاقت فیصلہ کرتی ہے اور یا مصالحت فیصلہ کرتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ کچھ دو پر مصالحت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب ایک سیاسی قضیہ رسول اللہ کو پیش آیا حدیبیہ کے موقع پر تو وہاں بھی مصالحت ہوئی، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آواز ہو گیا۔ اگر ہم سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی تھی رخصت ہونے سے پہلے کہ الائمۃ من قریش، کہ بھائی ان قریش کو عصبیت حاصل ہے، میرے بعد انہی میں سے انتخاب ہو جائے گا۔ قریش کے اندر جو سب سے غیر معمولی حیثیت حاصل تھی، خود اس قبیلے کے اندر وہ بنو ہاشم تھے، تو سقیفہ بنی ساعدہ میں بنو ہاشم کا کون سا نمائندہ شریک تھا کہ جن کی مشاورت سے فیصلہ کیا گیا؟ یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ حیثیت بنو ہاشم کو حاصل تھی؟ خود رسول اللہ ان میں مبعوث ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد نبوت دی گئی، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ فیصلہ بھی کر دیا تھا کہ اب سب لوگ بنو ہاشم کو ممتاز بھی مان لیں؟ یعنی اللہ نے اگر ایک عنایت ان پر فرمائی کہ ان کے اندر پیغمبر کی بعثت ہوئی، تو بہت سے سیاسی لحاظ سے خود قریش میں دوسرے قبیلوں میں ایسے لوگ موجود تھے جن کو لوگ قیادت زعامت کے منصب پر فائز سمجھتے تھے۔ تو یہ تو تاریخ سے ناشنائی ہے۔ یہ حیثیت اگر حاصل تھی، یعنی اسلام سے پہلے بھی اگر حاصل تھی، تو بنو امیہ ہی کو حاصل تھی۔ یہ کیسے معلوم؟ تاریخی واقعات سے۔ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح حاصل ہو گئی اور اقتدار آپ کو مل گیا، تو آپ نے صوبوں کے یا مختلف علاقوں کے عاملوں کا تقرر کیا، گورنروں کا۔ ذرا ان کی فہرست اٹھا کر دیکھیے، ان میں 90% بنو امیہ کے لوگ، یعنی خود رسول اللہ نے بنو امیہ کے لوگوں کا انتخاب کیا۔ باقی صحابہ نے بھی۔ سیدنا معاویہ کا شام کے لیے انتخاب کس نے کیا تھا؟ خود چلے گئے تھے وہاں پہ۔ تو یہ تاریخی حقائق اور سیاسی معاملات کو ایسے نہیں دیکھتے، یہ میری آپ کی خواہشات پر مبنی نہیں ہوتے۔ اگر آپ اس بنیاد پر کہیں تو جس پیر صاحب کے 2-4 لاکھ مرید ہوں گے، ان سے اگر پوچھیں تو سب کی رائے یہی ہوگی کہ انہیں کو پاکستان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ وہ ان کا تقویٰ بیان کریں گے، ان کا علم بیان کریں گے، ان کی کرامتیں بیان کریں گے۔ یہ فیصلہ بھائی پاکستان کے عوام کو کرنا ہے۔ تو طاقت فیصلہ کن ہوتی ہے، جیسے کہ افغانستان میں ہو گئی، جیسے کہ سعودی عرب میں ہو گئی۔ یعنی یہ جو موجودہ حکومت ہے، ان کے ابوالآباء نے لڑ کر حکومت حاصل کی تھی۔ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ حکومت کن کے پاس تھی؟ حکومت عثمانیوں کے پاس تھی۔ شریف مکہ نے بغاوت کی اور اس کے بعد اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اور ان لوگوں نے سارے سعودی عرب پر قبضہ کر لیا۔ تو جب قبضہ کر لیا تو اس کے بعد حکومت قائم ہو گئی۔ تو حکومت یا طاقت سے قائم ہوتی ہے اور یا لوگوں کے فیصلے سے قائم ہوتی ہے، اور لوگوں کے فیصلے کی بنیاد حق و باطل پر نہیں ہوتی، میرٹ پر بھی نہیں ہوتی۔ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیا میں چند نازک سوال پوچھ لوں؟ اس وقت جو پاکستان میں سیاسی قیادت ہے، علم میں، عمل میں، تقوی میں، ورع میں، یہ سب ممتاز ہیں ہم سب سے؟ نہیں ہے۔ ان کے مقابل میں ذرا کوئی بڑا صاحب ورع، صاحب تقوی آدمی کھڑا کر کے دیکھ لیں، ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ یہ فیصلے لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم سے بتائیے گا کہ اللہ کے پیغمبر کی ایک نصیحت، ایک معاملے کے بارے میں رائے جو سیدنا ابوبکر نے سقیفہ بنی ساعدہ میں پیش کی کہ بھائی میرے بعد قریشی کے اندر سے جو ہے وہ تمہارا امیر کا انتخاب ہوگا۔ سعد بن عبادہ جو ہیں، آپ نے خود بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ایک امیر جو ہے ان سے کر لو، مدینہ والوں میں سے ایک یہاں سے کر لو۔ تو جب اللہ کے پیغمبر کی ایک بات وہاں پہ پہنچا دی گئی تو وہ جو صحابی رسول ہے سعد بن عبادہ، گویا کہ وہ اس بات کو نہیں مان رہے، اور وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک مجھے بنا لو اور ایک ان کو بنا لو۔ جب یہ بات سیدنا صدیق نے پیش کی، جتنی بھی روایات ہیں سقیفہ کے حالات جن میں بیان کیے گئے ہیں، وہ سب اس پر متفق ہیں کہ انہوں نے خطاب ہی سعد بن عبادہ کو کیا۔ وہی اس وقت رہنما تھے۔ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے قریش کے مقابلے میں جو لیڈرشپ تھی وہ سعد بن عبادہ کی لیڈرشپ تھی۔ تو ان سے خود سیدنا صدیق نے پوچھا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا؟ انہوں نے تصدیق کی، انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا صدق تھا، آپ درست کہہ رہے ہیں، حضور کا فیصلہ یہی تھا۔ ان کے اس تصدیق کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اپنے ساتھی اور انصار کے سب لوگ وہ ٹوٹ پڑے بیعت کرنے کے لیے سیدنا صدیق کی، بلکہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ خطرہ ہو گیا کہ روندے جائیں گے لوگ۔ اس طرح جذبے کے ساتھ اٹھے کہ اگر حضور کا فیصلہ یہی ہے تو بس ٹھیک ہے۔ اس معاملے میں انہوں نے اس فرمان کی نفی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ یہ فرمان غلط ہے یا میں اس کو نہیں مانتا، کچھ نہیں کہا۔ تو پھر کیوں اپنے آپ کو تجویز کیا؟ وہ جانتے تھے فرمان موجود؟ یہ تو پہلے انہوں نے تجویز کیا جب غالباً وہ متنبع نہیں تھے،
تو اس کے بعد انصار بھی اس وقت بحث کر رہے تھے، وہ بھی ان کے حامی تھے. ظاہر ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی سال 2 سال پہلے پیش آیا، اور بعض وقت ذہن سے نکل چکا ہوتا ہے. سیدنا صدیق نے جب یاد دلایا تو سب انصار مان گئے کہ یہ بالکل درست بات ہے، ایسے ہی تھا.